اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين سيدي امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلی اور محدث بریلی فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 9 میں صفحہ نمبر 683 پر یہ حدیث شریف لے کر آئے۔ اس حدیث کو صاحب مجموع الزوائد نے 10ویں جلد اور صفحہ نمبر 183 پر ذکر کیا، صاحب مسند فردوس نے بھی ذکر کیا، صاحب کنز العمال نے بھی ذکر کیا، اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا، اور محدثین حضرت عمار بن یاسر سے یہ حدیث مروی ہے کہ حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ وکل بقبری ملکن اعطاہ اسماء الخلائق۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مزار شریف کے پاس، میری قبر کے پاس ایک فرشتہ متعین کیا ہے اور اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور اس فرشتے کی جو صلاحیت ہے وہ کتنی ہے کہ اعطاہ اسماء الخلائق، روح زمین پر جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں وہ فرشتہ ساری زبانوں کو سمجھتا ہے، اور یہ فرشتہ جبریل نہیں ہے، یہ اور ہے۔ جبریل کی کیا شان ہے؟ حضور کی بارگاہ میں جبریل امین نے عرض کیا حضور صحابہ میں سے کون سے صحابہ افضل ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ صحابہ افضل ہیں جو بدر میں شریک ہوئے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا جبریل ملائکہ میں کون سے فرشتے افضل ہیں؟ تو جبریل امین کہنے لگے حضور ملائکہ میں بھی وہی ملائکہ افضل ہیں جو بدر میں آپ کی خدمت کے لیے آئے تھے۔ جبریل کی اپنی ایک شان ہے، اور وہ شان کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے جو دوسری حدیث میں ہے، وہ یہ ہے کہ روح زمین پر جتنی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو ساری مخلوق کے نام بھی بتا دیے ہوئے، اور صرف ان کے نام نہیں بلکہ اس کے والد کا بھی نام پتہ ہے۔ اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے اور محبت کے ساتھ، ایک طبقہ چونکہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے حضور درود نہیں سنتے، بھئی میں مسجد میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں جو بندہ یہ کہتا ہے کہ حضور درود نہیں سنتے وہ 100% سچی بات کرتا ہے۔ بھائی جو یہ کہتا ہے حضور درود نہیں سنتے تو اس کا نہیں سنتے تو وہ سچ کہہ رہا ہے، اور جڑے کہندے نے سن دے وہ بھی سچ کہہ رہے ہیں، انہاں دا سن دے نے۔ حدیث پاک ہے سرکار فرماتے انی اسمع صلاۃ اہل محبتی، فرمایا پڑھتے بڑے بڑے تے سناندے بھی بڑا بڑا، لیکن فرمایا میں سب دا درود نہیں سندا، جڑا محبت نال پڑھدا ہے او دا سندا وا۔ اور ہمارا امام تو کہہ گیا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، اور پھر کانے لالے کرامت پہ
لاکھ بابا جی فرماتے ہیں، میں استاد صاحب فرماتے ہیں حضرت امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ میں بچپن سے سوچتا تھا کہ حضرت داتا صاحب اتنی رونق کیوں لگی ہوئی، وہ ایک عجب فضا ہے، عجب منظر ہے، عجب سما ہے، کیسا؟ ایک نور کا عالم ہے داتا تیری، ایک نور کا عالم ہے داتا تیری، جلووں کی چھما چھم ہے، ہوتا ہے یہاں کر سر اونچا فقیروں کا، ہوتا ہے وہاں جا کر سر اونچا فقیروں کا، اور شاہوں کا سر داتا ایک دستے تسلی ہے رکھا ہوا سینے پر، بھولا ہوا ہر غم ہے داتا میں ایک نور کہتے میں بڑا سوچا، پھر آخر ایک دن میں حضرت داتا صاحب دی کتاب کھولی کشف المعجوب شریف، تو فرماندن میں کشف المعجوب پڑھ دیں اس سطر دے ہوتے پہنچیا جن میں ہائی لائٹ کیتا ہے۔ فرماندن میں گال پڑھی حضرت داتا صاحب نے شان بیان کی تھی نبیان دے رسولان دی، تے شان کے میں بیان کی تھی آپ فرماندن پس یک نفس انبیاء فاضل تر از ہما روزگار اولیاء۔ استاد صاحب فرماندن جدو میں اس لائن تے پہنچیا میرا مسئلہ حل ہو گیا کہ داتا صاحب نے گل لکھی، آپ فرماندن ساری روح زمین دے جتنے بھی ولی ہیں اور نبی دے ایک سا دے برابر بھی نہیں ہو سکتے، اور اپنا نام کیا فرمایا داتا علی اجویری دی ساری زندگی نبی دے ایک سا دے برابر نہیں ہے، پیران پیر حضرت غوث پاک دی ساری زندگی نبی دے ایک سا دے برابر، حضرت زہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت بابا بلے شاہ حضوری قصوری، حضرت میاں میر بالا پیر، حضرت محبوب الہ سید گیسو دراز، حضرت میاں شیر ربانی، حضرت امیر خسرو، حضرت مولا روم، حضرت شاہ شمس تبریز، فرمایا ساری دنیا دے جڑے پیرن ولیین وڈے ولی جنہوں اللہ ولی کہندا ہے کہ میرے ولیین، انہاں سارے ولیان دی ساری زندگی نبی دے ایک سا دے برابر بھی۔ فرمایا میں نبیوں اور رسولوں کی بات کر رہا ہوں، باقی مسئلہ رہا امام الانبیاء کا تو ان کی تو شان ہی نرالی ہے۔ استاد صاحب فرمانے جی تمہیں پڑھدا اس لائن تے ہوتے پہنچا، میں کیا بھائی اے رونق میں نہیں لگی، اے آخر کسی گل دے پیچھے لگی ہے، کیونکہ داتا صاحب نے اپنی شان نہیں بیان کی تھی، حالانکہ داتا صاحب دی اپنی شان کی ہے، سارے پیر فقیر ہے، مسئلہ یہ ہے جی پیران نے پڑھیا تے ہے انہیں جانا انہیں مانا، لیکن جانا بھی نہیں اور مانا بھی نہیں، ورنہ آج بھی تو بڑے بڑے مولوی پیر جو ہے وہ صدر پاکستان اور وزیر اعظم آف پاکستان کے ساتھ ہیں، وقت حاکم دی اکھاں چکھاں پا کے گل کی تھی حضرت مجدد الفسانی نے، آکھی چکھ پا کے گل کی تھی حضرت داتا علی حجویری نے، تے اسی اپنی آنکھاں نال ویکھیا کہ وقت تے حاکم وڈے جناب بدماش گنڈے ڈاکو جڑے وقت تے حاکم سن پاکستان چو لے کے تے او جناب کتھے ٹر جاؤ جی واشنگٹن تک، بش تک، صدر کلنٹن تک، اوباما تک تے ٹرمپ تک نہ لے کے اکھاں چکھاں پا کے گل کیتی خادم رضوی نے،
یہ تو اسی اکھاں نال اور داتا صاحب دی اپنی شان ہے وے کہ اقبال کہتا ہے قاصدو ہم تیار عشق عاشقو ہم قاصد تیار عشق از جبینش آشکار شد اسرار عشق. حضرت کلندر لاہوری علامہ اقبال فرماندے کہ بھائی داتا صاحب دی پیشانی چو اتنا نور نکلدا سی آپ حضور دی محبت دے اندر اس قدر فنا ہو چکے سن کہ غیر مسلم آپ نو دیکھدا سی تے کلمہ پڑھ کے محمد عربی دا غلام بن جاتا سی. تو حضور دی عزت دے بارے جیسی گل کیتی قیامت تک کوئی انج دی گل نہیں کر سکے گا. فرمایا سارے ولی نبی کی ایک سانس کے برابر بھی. آپ فرماندے یک نفس انبیاء فاضل تر. فرمایا پھر بھی جڑا نبی نے ایک واری سا لیا او سا بھی ولی دی ساری زندگی نالو افضل ہے. اور حضور کی تو پھر بات ہے سبحان اللہ ہے جی. وہاں تو شان یہ ہے کہ جناب جبریل امین طائر سدرۃ المنتہا نوری فرشتوں کا امام بیت المعمور میں جمعہ پڑھانے والا حضور کی بارگاہ کے اندر آ کر اس طرح سلام دیتا. اور صرف یہ نہیں کہ بھائی ایک واری ادب نال سلام کر لیا تے دوجی واری فرینک ہو گئے تے دوجی واری انج کر لیا نا. دوجی واری تیجی واری چوتھی واری پنجویں واری حتیٰ کہ 24,000 مرتبہ آ کے سلام. اور سلام بھی کس طرح پیش کر رہا ہے اے امام احمد رضا دسے گا اور کوئی نہیں دس سکتا. کیوں باقی سارے نے مسیتاں تے زور دیتا مسیتاں بناؤ مدرسے بناؤ تو مرید بناؤ. امام احمد رضا نے کیا نہیں چاہی دی مسجد باقی رہ گیا مدرسہ. مدرسہ جناب آپ دا اتنا ہی سی انہوں نے کیا جناب تواڈے کول دانے بھی مک گئے باجرہ بھی مک گیا مکئی بھی مک گئی دالاں بھی مک گئی چنے بھی مک گئے تے طالب علم پڑھن واسطے آئے انہوں نے کھواؤ گے کتھوں. تو انج کرو کہ اے نال جڑا بادشاہ ہے ایدی شان دے اندر ایک جملہ لکھ چھڈو تے سارے سال دا خرچہ بھی آ جائے گا راشن بھی آ جائے گا دانے بھی آ جان گے. آپ نے فرمایا نور اللہ قادری نہیں ہے امام احمد رضا قادری ہے. کروں مدح اہل دول رضا پڑھے اس بلا میں کوئی گل نہیں. مدرسہ 2.5 مرلے دا مدرسہ ہے آپ دا 2.5 مرلے دا مدرسہ تے پوری دنیا نو کون امام احمد رضا. لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں امام احمد رضا کون ہے. اپنے بڑیاں نو پہچانو لوگ صرف اتنا کہتے ہیں ہاں امام احمد رضا جنہوں نے بس مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام لکھا. نہیں بھائی اس تو اگے بھی چلو. اے فتاوی رضویہ شریف دی جلد نمبر 3 میرے کول نے ہلکا جا میں تانوں تعارف کروانا امام احمد رضا کون ہیں. مسئلہ پوچھا گیا جی اعلیٰ حضرت کولو جی 4 بندے بیٹھے سن تو انہوں نے وضو دے بارے چ گل کی تو انہوں دے بارے چ کی حکم ہے. آپ نے 2 لائن جواب دے چھڈیا. ایک بندہ آیا انہیں کہا جناب سود دا مسئلہ پوچھنا ہے آپ نے انہوں 3 سطراں دے اندر جواب دے چھڈیا. اور لطف ہے وہ کہ جڑا بندہ اعلیٰ حضرت کولو فارسی سوال پوچھتا آپ انہوں فارسی جواب دے دیں. جڑا بندہ اردو سوال پوچھتا ہے انہوں اردو جواب دے دیں. جڑا عربی سوال پوچھتا ہے وہ عربی جواب دے چھڑ دیں. آپ اتھے اتھوں مکے ٹر گئے خانہ کعبہ شریف دے اندر تے اتھے آپ نے مولویوں نے گھیر لیا. انہوں نے کہا جناب آپ مشرک ہو گئے. آپ نے فرمایا خیر ہوئے. انہوں نے کہا جی آپ نے نبی کے علم کو خدا کے علم کے برابر کہہ دیا. آپ نے فرمایا استغفر اللہ. فرمایا میں تو ایسی کوئی گل نہیں کی. انہوں نے کہا نہیں جی کیتا ہے. آپ نے فرمایا بھائی میں نہیں کیا. انہوں نے کہا نہیں جی سانو تسی تحریراً جواب دیو حضور دے علم نو رب دے علم دے برابر نہیں کہندے. تے ہون اعلیٰ حضرت فرماندن پھر میں نے کیا کیا زمزم کا ایک گلاس میں نے پانی پیا. احرام میں نے باندھا ہوا تھا. زمزم پینے کے بعد میں نے طواف کیا. طواف مکمل کر کے میں نے مقام ابراہیم پہ جا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھے. واپس آ کر میں نے حجر اسود کا بوسہ لیا. میں نے پھر بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر دعا مانگی اور دعا مانگنے کے بعد میں نے رسول اللہ سے مدد مانگی اور ساتھ ہی پیران پیر 11ویں شریف والے پیروں سے بھی مدد مانگی. با اتنا میں کام کیتا تے کام کرن تو بات کی ہے جناب اعلیٰ حضرت فرماندن پھر میں نے کیا دیکھا خانہ کعبہ شریف کا وہ رستہ جو جا کر سیدھا صفا مروہ کی طرف نکلتا ہے. وہاں ایک دروازہ انہوں نے بند کیا اس کا نام ہے باب بنی شیبہ. اعلیٰ حضرت سنو سنیو ساڑھے بڑے کون سن جی.
آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا باب بنی شیبہ سے اندر حضور تشریف لے کر آ رہے ہیں. پھر میں نے قلم پکڑی اور میں نے لکھنا شروع کیا اور فرماتے ہیں بس پھر یہ ہوا حضور تشریف لے آئے, ساتھ حضور غوث پاک اور مولا علی ہیں, سرکار بیٹھ گئے, مولا علی اور حضور غوث پاک لکھواتے گئے, احمد رضا لکھتا گیا. عربی زبان میں 6 گھنٹے کے اندر الدولت المکیہ جس کے صفحے تقریباً جناب 240 سے 6 گھنٹے میں نے 240 صفحے لکھ کر قیامت تک کے لیے علم غیب کے منکروں کے منہ کے اندر ہنجتا مکہ پایا, قیامت تک پا کرتے رہیں گے. عشق محبت عشق محبت. ہاں اور یہاں پر ایک کوسچن تو بنتا ہے مرزا جیلمی کا. مرزا صاحب کھانچ ماریں گے, کہیں گے 6 گھنٹے دے اندر عربی دے اندر 240 صفحہ لکھیا, سمجھ نہیں آندا. میں کیا سمجھ ہوئے گی تو سمجھ آئے گا. سمجھ ہوگی تو سمجھ آئے گا. اور دیہات عشق احمد بندگان چیدہ خدرا, اور میں کیا جھلیا یہ عشق رسول کی خیرات ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو نہیں ملتی. یہ خاص دلوں کو اللہ اپنے حبیب کی محبت کا عشق عطا فرماتا ہے. عشق محبت عشق محبت. یہ ہے جناب یہ اعلیٰ حضرت جڑی زبان جنے مسئلہ پوچھیا اس زبان دے اندر آپ نے جواب دیتا. لیکن ہن دیکھو طلاق دا مسئلہ 2 لینا, تجارت دا مسئلہ 4 لینا دے اندر, وضو نماز دے مسئلے کوئی 10 15 20 25 لینا دے اندر. لیکن ایک مسئلہ آپ کو لو پوچھیا گیا, صفحہ نمبر 3 ہے, کون ہے امام احمد رضا, تعارف دیکھو صفحہ نمبر 129 128 129 تے سوال پوچھیا گیا جی حضور ایک شخص یہ کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں مگر افضل رسول نہیں ہے. اعلیٰ حضرت جواب دینے سے شروع ہوئے تے آپ نے 3 لینن دے اندر جواب نہیں دیتا ہے. رسالہ لکھیا, ادھا نہ رکھیا تجلی الیقین بِأَنَّ نَبِيَّنَا سید المرسلین. اور یہ وہ مجدد بول رہا ہے جس کو سرکار نے مجدد بنایا. سنو جی اعلیٰ حضرت دا جواب, اس پستول دا کی فائدہ جڑا اوکھے ویلے یار دی رکھوالی نہ کر سکے, اس علم دا کی فائدہ جڑا نبی پاک دی عزت تے پیرا نہ دے سکے. 1 2 3 4 5 6 7 8 10 لینا دے اندر بھی جواب اعلیٰ حضرت دے سکتے سن, پر طبیعت رجی نہ تے اعلیٰ حضرت شروع ہو گئے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 66 67 68 69 70 صفحے لکھ چھٹے. یہ ہیں اعلیٰ حضرت. اور سنو جی سر سید دی ساری پارٹی, جاوید غامدی دی ساری پارٹی, طارق جمیل صاحب نے منن والے سارے کان کھول کے سنو. ان کی تقریریں جب بھی سنو گے وہ کہیں گے حضرت محمد نے یوں کہا, نبی نے یوں کہا, رسول نے یوں کہا. اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا ہے حضور جڑا کوئی بندہ تقریرن کے اندر حضور کا نام عام انداز میں لیتا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا جو حضور کو صرف رسول رسول کہہ کے بلاتا ہے, فرمایا اگر وہ تعظیم کو ترک کر کے ایسا کہتا ہے تو کہنے سے کافر ہو جائے گا. پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ پرابلم آپ کو فالونگ نظر آتی ہے بھائی, یہ نال اتنے بندے ہیں اور اس کے پیچھے چلنے والے اتنے ہیں, تو انو سارے انو فالونگ نظر آ رہی ہے, اور اعلیٰ حضرت نو فالونگ نہیں نظر آندی, انہوں رسول اللہ دی ذات نظر آندی ہے. اے لفظ حضور دی شان واسطے دافع البلا, یہ مطلب ہے مصیبتاں ٹالن والے. انہوں نے پوچھا جی حضور میں درود تاج شریف پڑھ رہا سا تے میں جدوں دافع البلا تے پہنچا تے ایک بندے نو توحید دا ہیضہ ہو گیا. حضور کو دافع البلا کہہ دیا, یہ تو شرک ہے, تے تسی کوئی میری رہنمائی کرو.
आला हजरत ने फरमाया, आला हजरत ने रिसाला लिखिया जी जवाब विच 30वीं जिल्द और सफ़ा नंबर 359, अल अमनु वल उला लिनाइतिल मुस्तफा बिदाफिल बला। ते इहदे ते फिर आला हजरत ने काम शुरू किया, कोई 3-4 सफ़े या 5 सफ़ियां दा नहीं, बंदा बाद में भी गिन सकता। आला हजरत शुरू हो गए, उसने कहा हुजूर को दाफिउल बला नहीं कहना चाहिए, फरमाया बच्चा लगता है। शुरू हो गए जी इमाम मोहम्मद रजा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, और ये कोई खड़ा होकर देख सकता है 100 सफ़े दे उत्ते हुजूर नु दाफिउल बला साबित करन वास्ते इमाम अहमद रजा 146 हदीसां पेश कर चुकिया। दिल्ली सुभान अल्लाह भाई, दिल्ली सुभान अल्लाह, और आस्था बोलो, और आस्था बोलो। ठीक, कितने सफ़े हो गए? आगे हो गई 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। कितने हो गए? 150 सफ़े दे उत्ते आला हजरत ने रिसाला लिख के आखिर क्या कि और भी बड़े काम करने वाले नहीं ते तेनू किताबां लिख के दस छड़नियां सन। फरमाया मैं हुजूर का वो गुलाम हूं जो चौमुखी लड़ाई लड़ता हूं। अगर इज्जत मुस्तफा पर इधर से हमला हुआ तो अहमद रजा का कलम इधर से हरकत में आता है। किसी ने सामने से जवाब सवाल किया तो अहमद रजा उसको उधर जवाब देता है। कोई इधर से सहाबा की अजमत पर हमला करता है, अहले बैत की इज्जत पर हमला करता है, तो इमाम अहमद रजा उछल उछल कर कहता है और जब तक अहमद रजा जिंदा है नबी की शान बयान करता रहेगा, तुम्हारे कलेजों को जख्मी करता रहेगा। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। पर्चा एक आया जी पेपर, उसमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की बेअदबी थी तो और ओदे नंबर भी उस सवाल दे सब तो ज्यादा सन। उन मुंडे विच मुसलमान भी आसन, दूसरे भी आसन, सारे बैठे सन कि उन्होंने वो पर्चा पास होने से हल कर छड़िया। ओदे हुजूर दी बेअदबी सी। आला हजरत को मसला पहुंच गया, हुजूर ये मसला हुआ है तो आप क्या हुक्म फरमाते हैं? सुनो जी, आपने फरमाया जिस शख्स ने वो पर्चा लिखा वो काफिर है और मुर्ताद है। ये अगला जुमला भी क्या? मुर्ताद है। नंबर 2, आपने फरमाया जिसने उस पर नजरे सानी करके उस पर्चे को बरकरार रखा वो भी काफिर है। जिसकी निगरानी में वो पर्चा